بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا امام زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے اس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ یہ آیت بنو ہاشم، بنو تمیم اور بنو عدی حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم اور حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے حق میں نازل ہوئی۔ تو آیت کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، اور ہم نے ان کے سینوں سے کینے کو جو ہے وہ کھینچ لیا کہ وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، تختوں پر بیٹھے ہیں باہم آمنے سامنے۔ تو اس میں جو ہے وہ پھر حضرت سیدنا ابو جعفر امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کیا واقعی یہ آیت ان حضرات کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، یہ آیت جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ تو وہ پوچھنے لگے کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر تو باہم کینہ تھا ہی نہیں، وہ تو باہم ایک دوسرے سے عداوت اور آپس میں دشمنی اور بیر رکھتے ہی نہ تھے۔ تو پھر یہ کیا مطلب ہے قرآن پاک کی اس آیت کا کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، کہ ہم نے جو ہے ان کے سینوں سے جو ہے وہ کینے کو کھینچ لیا۔ تو اس وقت حضرت ابو جعفر امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ دراصل یہ بات، یہ جو فرمایا گیا ہے یہ اس وقت کی منظر کشی کی جا رہی ہے کہ جب وہ ابھی اسلام نہ لائے تھے، یعنی ان کے جو قبائل تھے، بنی عدی تھے، بنی تمیم اور بنو ہاشم جو تھے، ان کی جو باہمی رنجشیں تھیں تو اسلام لانے سے پہلے اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو جب یہ دامن اقدس رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہو جاتے ہیں تو فرمایا علی سرر متقابلین، کہ بھائی بھائی ہو کر یہ تختوں پر بیٹھ رہے ہیں۔ اب ان کے دلوں کے اندر آپس میں کوئی رنجش، کوئی کجی، کوئی عداوت، کوئی کینہ باقی نہیں رہا۔ آپ دیکھیے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں درد ہو گیا تو حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے اپنے ہاتھوں کو سیک کر ان کے پہلوؤں کی ٹکور کی۔ تو اس وقت جو ہے یہ آیت نازل ہوئی اور کہا گیا کہ یہ جو اس وقت اتنی عداوت رکھا کرتے تھے کہ جب ابھی مسلمان نہ ہوئے تھے، لیکن آج جب تختوں پر بیٹھے ہیں تو باہم ان کی محبت دیکھیے، باہم ان کا آپس میں وارفتگی دیکھیے۔ یہ آیت مبارکہ ہمیں اس بات کی طرف لے کر جا رہی ہے کہ ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان سے متعلق کبھی بھی کوئی کمزور بات نہیں کرنی چاہیے، بالخصوص خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے بارے میں، کہ رب کائنات جل شانہ ان کے لیے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، انا لا نضیع اجر من احسن عملا، بے شک ہم جو ہے ان لوگوں کا عمل ضائع نہیں کریں گے کہ جو اچھا عمل کرنے والے ہیں، اچھے کام کرنے والے ہیں۔ یہ آیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ
اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے حق میں نازل ہوئی کہ خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی قوم کو بتا دو. جب ایک اعرابی نے ان سے آ کر پوچھا تھا کہ یہ آیت کن لوگوں کے باروں میں نازل ہوئی ہے، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی قوم کو جا کر بتا دو کہ یہ آیت خلفائے راشدین کے حق میں نازل ہوئی ہے. یعنی یہ چاروں جو ہیں جو ہدایت کا منبع ہیں، ان کے لیے رب کائنات جل شانہ نے فرمایا کہ رب کائنات ان کے اجر کو، ان کے کام کو، ان کے عمل کو ضائع نہیں فرمائے گا. تو رب کائنات نے جن کے اعمال کی حفاظت کی اور ان کے عمل جو ہے دنیا اور آخرت میں ان کے لیے اور لوگوں کے لیے ذریعہ نجات بنے ہوئے ہیں، تو ایک امتی کو نہیں چاہیے کہ وہ ان کے بارے میں کوئی کمزور بات کہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر بالخصوص بات کریں تو 32 آیات مبارکہ قرآن میں جو ہیں وہ ان کی شان اور ان کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے رب کائنات جل شانہ نے ارشاد فرمائی. خالق کائنات جل شانہ نے فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، تو وہ جس نے دیا اور پرہیزگاری کی. صدر الافاضل مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ آپ اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ امیہ بن خلف جو تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اس قدر تکالیف دے رہا ہے، اس قدر پریشان کر رہا ہے، اس طرح اذیتیں دے رہا ہے کہ تپتی ہوئی زمین پر لٹا کر اس کے سینے پر جو ہے وہ پتھر رکھا ہوا ہے اور طرح طرح سے جو ہے اسے اذیتیں دی جا رہی ہے، اور وہ مرد کلندر حضرت بلال رضی اللہ عنہ اس وقت بھی اس کی زبان سے کلمہ حق جاری تھا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان کا پرچار کر رہا تھا. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت اس کو امیہ بن خلف کو کہا کہ یہ کیسی یہ روش ہے تمہاری کہ تم لوگ جو ہے وہ مخلوق خدا پر اس قدر ظلم کرتے ہو. تو اس نے کہا اگر آپ کو اس میں کوئی مسئلہ ہے تو اس غلام کو خرید لیجئے. تو گراں قدم قیمت دے کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو خرید لیا. اب جب خرید لیا اور خرید کر آزاد کر دیا تو لوگ کہنے لگے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کیا معاملہ کیا، یقیناً حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے کوئی احسان ہوں گے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر، جبھی تو انہوں نے اس طرح سے کیا اور انہیں آزاد کر دیا اور اس قدر گراں قدر قیمت اس کی ادا کی. یقیناً اس کے پیچھے کوئی بات ہوگی، لیکن قربان جائیے رب کائنات جل شانہ کی عظمت و شان کے، اس کی رفعتوں کے، اس کے بیان کے، کہ رب کائنات نے آیت نازل فرما دی. فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، کہ کسی ایک کے لیے بھی اس کے پاس کوئی ایسی نعمت نہیں ہے کہ اس کا وہ بدلہ دیا جائے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، مگر یہ کہ اس نے یہ جو کام کیا ہے وہ صرف اس لیے کیا ہے کہ وہ رب کائنات جل شانہ کی رضا چاہتا ہے. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، تو ان قریب وہ راضی ہوگا. تو فرمایا گیا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قدر ان کو آزاد کرنے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی کوئی دنیاوی لالچ نہ تھی، وہ صرف اللہ کی رضا چاہتے تھے. اسی رضا کی بنا پر خالق کائنات جل شانہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کر کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد بھی فرما رہے ہیں اور ان کی شان اور عظمت یہ بڑھا رہے ہیں کہ وہ مؤذن رسول بن جاتے ہیں. تو غور کیجئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ کیسا ان کا عمل تھا، کیسی ان کی تربیت تھی، کیسی ان کی سوچ تھی کہ وہ
رب کائنات جل شانہ ان کے کردار اور ان کے اوصاف حمیدہ کی تعریف جو ہے قرآن میں بیان کر رہا ہے، اور ان پر وارد ہونے والے اعتراضات کے جوابات اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے۔ تو یہاں تک کہ ایک قرآن پاک کی آیت میں رب کائنات نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ارشاد فرمایا صالح المؤمنین۔ جی ہاں، قرآن پاک میں ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ تو بے شک اللہ عز و جل ان کا مددگار ہے، اور جبریل اور نیک ایمان والے اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی یہ سارے مدد کریں گے، لیکن اس آیت مبارکہ میں جو صالح المؤمنین کہا گیا تو اس سے مراد مفسرین نے کہا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات والا صفات ہیں۔ یہ بڑے متقی اور بڑے پرہیزگار لوگ کہ جنہوں نے ہمیشہ رب کائنات جل شانہ کی رضا چاہی اور آقا کریم علیہ السلام پر اپنے تن من دھن کو قربان کیا، تو رب کائنات جل شانہ کہ یہ مخلص بندے جو ہمیشہ تقوی اور پرہیزگاری کے دامن کو تھامے ہوئے تھے، ان کی ان وارفتگیوں اور ان کی وفاداریوں پر رب کائنات جل شانہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ارشاد فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ان قریب بہت جلد اس سے دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا پرہیزگار ہوگا۔ کون سب سے بڑا پرہیزگار ہوگا؟ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ آیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ دیکھیے ذرا غور کیجئے، میں قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے بیان کر کر یہ بات ظاہر کرنا چاہ رہا ہوں کہ رب کائنات جل شانہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسی شان اور کیسی رفعت عطا فرمائی ہے۔ یہ کیوں نہ ہو؟ کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرنے والے تھے، ان کے دل کے اندر جو ہے خوف خدا اس قدر سرایت کیے ہوئے تھا کہ لمحہ بھر کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے، اس کے ذکر سے غافل نہ ہوتے تھے، اور جب رب کائنات کے دربار میں حاضر ہوتے اور عبادت کیا کرتے تھے تو خالق کائنات جل شانہ نے ان کی عبادت کے انداز کو بھی قرآن میں بیان کر دیا۔ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن شوذب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت مبارکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ مطلب یہ ہے کہ وہ رب کائنات جل شانہ کے دربار میں جب آتے ہیں تو اس قدر گریا کرتے ہیں، اس قدر عاجزی کرتے ہیں، اس قدر انکساری ہوتی ہے، اور ان کے دل کے اندر ایسا خوف طاری ہوتا ہے کہ وہ کسی اور طرف توجہ نہیں کرتے، وہ بس اللہ کی رحمتوں کو پانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور رب کائنات کو ان کی یہ عبادت کرنا پسند آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے وعدہ فرما دیتا ہے کہ ان کے لیے دو جنتیں ہیں۔ بھلا وہ شخص جس کے لیے رب کائنات جل شانہ دو جنتوں کا وعدہ فرما رہا ہو، بھلا وہ شخص کہ جو عشرہ مبشرہ میں داخل ہو، بھلا وہ شخص جو تمام نبیوں کے بعد سب سے زیادہ افضل ہو، بھلا وہ شخص کہ جس نے حضور نبی کریم علیہ السلام سے ہمیشہ سفر میں، حضر میں جدائی کو گوارا نہ کیا ہو، اور آقا کریم علیہ السلام پر اپنے سب کچھ قربان کرتا رہا ہو، بھلا اس سے کیسے یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ کسی حال میں بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رحمت سے دور ہو کر کوئی ایسا کام کریں گے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث اور سبب بنے؟ یقیناً یہ نہیں ہو سکتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقوی اور پرہیزگاری کے اس مقام پر پہنچے ہوئے تھے کہ انہیں رب کائنات جل شانہ نے یہ شرف بخشا اور ان کے بارے میں بتا دیا کہ یہ اتقا ہیں، یہ سب سے زیادہ متقی ہیں۔ آئیے آگے بڑھیے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رب کائنات قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے
والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، یہی وہ ہے کہ جو سچ لے کر تشریف لائے اور اس سچ کی تصدیق جن لوگوں نے کی، وہی لوگ وہ ہیں کہ جو تقوی اور پرہیزگاری والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، جن کے دلوں کے اندر خوف خدا ہے۔ تو امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سچ لانے والے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور اس سچ کی تصدیق کرنے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور خالق کائنات ان کے اوصاف قرآن میں بیان فرما رہا ہے، تو جن کے اوصاف حمیدہ کو رب کائنات قرآن میں بیان کرے، بھلا وہ مختلف فی شخصیت کیسے ہو سکتی ہے؟ جس کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند کرے، وہ بھلا مختلف فی شخصیت پرسنالٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ ہمیں باز رہنا چاہیے اور ایسی باتوں پر کان نہیں دھرنے چاہیے جس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان کو نشانہ بنایا گیا ہو۔ یہ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اگر ہم ان کی قرآن پاک ان کے متعلق آیتیں دیکھیں تو بہت ساری آیتیں جو ہیں 32 کے قریب وہ نشاندہی کرتی ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے مقربین میں سے تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں میں سے تھے۔ آپ دیکھیے غار ثور کا واقعہ، جب آپ ہجرت کر کے جا رہے تھے، بھاگ کے اس غار میں پناہ لی تھی، تو اس کو رب کائنات جل شانہ قرآن پاک میں کیسے بیان فرماتا ہے کہ جس وقت کفار جو ہے ان کے چہروں کو صدیق اکبر دیکھ رہے تھے، ان کے پاؤں کو دیکھ رہے تھے غار کے نیچے سے، اور کبوتری نے جو ہے وہ انڈے دے دیے تھے، تو وہ ثانی اثنین کہہ کر رب کائنات جل شانہ نے ان کی صحابیت کو بھی بیان کر دیا اور فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہ دو میں سے دوسرا، صرف دو جان جب وہ دونوں غار میں تھے۔ کب دونوں غار میں تھے؟ اذ یقول لصاحبہ، جب اس نے اپنے یار سے کہا، اپنے صاحب سے کہا۔ قربان جائیے، یہاں پر رب کائنات جل شانہ فرما رہا ہے اذ یقول لصاحبہ، جب اس نے اپنے صاحب یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا۔ مطلب یہ ہے کہ کسی کے لیے بھی قرآن مجید میں یہ نہیں آیا کہ وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا صاحب ہے، آیا ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے آیا ہے۔ تو پتہ چل گیا کہ جو ان کی صحابیت میں شک کرے، ان کے عادل ہونے میں شک کرے اور ان کی صحابیت میں شک کرے، وہ یقیناً گمراہ ہے، اور یہ گمراہی اسے یقیناً کفر تک لے کے جائے گی، کیونکہ قرآن پاک کا انکار کرنا یہ یقیناً کفر کی طرف لے کر جاتا ہے۔ رب کائنات جل شانہ ارشاد فرما رہا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، وہ دونوں جب کہ غار میں تھے، تو اذ یقول لصاحبہ، جب اس نے اپنے صاحب سے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا آپ غم نہ کیجئے، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صاحب کو یہ فرما رہے ہیں۔ قربان جائیے فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان پر اپنا سکینہ نازل فرما دیا۔ دیکھیے یہاں پر غار میں دو لوگ موجود تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن سکینہ کن پر نازل ہوا؟ اس کے لیے واحد کا صیغہ لے کر آئے، واحد کی ضمیر لے کر آئے، سکینتہ علیہ، مطلب اس پر سکینہ نازل فرما دیا، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سکینہ نازل فرمایا، اطمینان اور چین نازل فرمایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر سکینہ نازل نہیں فرمایا، کیونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے کبھی سکینہ زائل ہوا ہی نہیں ہے، آپ ہمیشہ اطمینان اور چین میں رہے ہیں۔ بہرحال کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جن کی صحابیت پر قرآن ناطق ہے، جن کے متقی ہونے کو قرآن بیان کر رہا ہے، جن کے قیام کو رب کائنات جل شانہ ان کے قیام کرنے پر ان کو دو جنتوں کے
وعدہ ارشاد فرما رہا ہے، اور جس کے پرہیزگاری پر رب کائنات جل شانہ ناطق ہے، جن کے آپس میں بھائی بھائی ہونے پر خالق کائنات جل شانہ قرآن میں فرما رہا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، کہ ہم نے ان کے دلوں سے کینہ کو دور کر دیا۔ تو بھلا اس صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ایسی باتیں کرنا کہ جو ان کی شان کے خلاف ہو، جو صالح المؤمنین ہیں، ان کے لیے ایسی باتیں کرنا یقیناً یہ دین سے بے راہ روی ہے، یہ حقیقت سے اپنے آپ کو دور لے کر جانا ہے، یقیناً یہ وہ راہ ہے کہ جو خسارے والی راہ ہے۔ ارے آپ دیکھیے، قرآن تو ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی پیروی کریں، ان کی اتباع کریں، ان کے نقش قدم پر چلیں۔ جی ہاں، رب کائنات قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور اس کی راہ چل جو میری طرف رجوع لایا۔ من انابا، جو میری طرف رجوع لایا، من انابا الیہ، جو میری طرف رجوع لایا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس لیے کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایمان کو ظاہر فرمایا اور جس وقت آپ مسلمان ہوئے، تو اس وقت چونکہ آپ ایک تاجر تھے اور قریش میں آپ کا بڑا اثر و رسوخ تھا، اور لوگ سارے آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، آپ کی صداقت، آپ کی دیانت داری اور حسن اخلاق کی بنا پر، تو اس وقت ان کے پاس دوڑتے ہوئے ان کے کچھ دوست آئے، جن میں تاجر دوست، جن میں عبد الرحمن بن عوف تھے، سعید بن زید تھے، عثمان بن عفان تھے، طلحہ بن عبید اللہ تھے، زبیر بن عوام تھے، اور ان کے علاوہ اور کچھ لوگ تھے۔ بہت حیران ہو کر ان کی خدمت میں آ کر پوچھنے لگے کہ بتائیے یہ آپ نے کیا کیا کہ آپ جو ہے وہ مسلمان ہو گئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا پر ایمان لے آئے؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے اطمینان کے ساتھ انہیں سمجھایا اور کہا کہ ہاں، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں۔ تو اس وقت یہ سارے لوگ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جا کر مسلمان ہو گئے۔ تو رب کائنات جل شانہ نے اس وقت فرمایا من اناب الیہ، کہ جو میری طرف رجوع لایا تم اس کی پیروی کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب ہوا، حضرت سعد کو خطاب فرمایا گیا کہ اے سعد، تمہاری سعادت مندی صرف اس چیز میں ہے کہ تم اس شخصیت یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی پیروی کرو۔ رب کائنات قرآن میں یہ ارشاد فرما رہا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی کیسی شان اور کیسی عظمتیں ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیروی کرنے اور ان کی اتباع کرنے کا خالق کائنات جل شانہ ہمیں حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ تو ان کے قدم سے وابستہ رہیے، ان کی اتباع کیجئے، کیونکہ ان کا راستہ جو ہے وہ اللہ کا راستہ ہے۔ اللہ ہمیں ہمیشہ ان کے نقش قدم پر قائم و دائم رکھے اور چلتا رکھے۔ انشاءاللہ ہم مزید آیتیں لے کر بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ خالق کائنات ہمیں شان صدیق اکبر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رہے، بہتری جس پہ فخر کرے وہ بہتر صدیق، سروری جس پہ کرے ناز وہ سرور صدیق، چمنستان نبوت کی بہار اول، گلشن دی کے بنے پہلے گل تار صدیق، بے گما شمع نبوت کے ہیں آئینے چار، یعنی عثمان و عمر، حیدر و اکبر صدیق، سارے اصحاب نبی تارے ہیں امت کے لیے، ان ستاروں میں ہے مہر منور صدیق، ثانی اثنین میں ہیں ابو بکر خدا میرا گواہ، حق مقدم کرے پھر کیوں ہو مؤخر صدیق، حق مقدم کرے پھر
کیوں ہو مؤخر صدیق، زیست میں موت ہے اور صبر میں ثانی ہی رہی، ثانی اس نین کے اس فرح اس طرح ہیں مظہر صدیق، والذین معہو کے ہیں یہ فرد کامل، حشر تک پائے نبی پر ہے دھرے سر صدیق، بال بچوں کے لیے گھر میں خدا کو چھوڑے، مصطفیٰ پر کریں گھر بار نچھاور صدیق۔ اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر چلنا ہماری سعادت بنائے اور ہمیشہ ان کے نقش قدم پر چلنا ہماری مدد فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔